الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں اور عزیز بچوں اور نہایت ہی واجب القدر میری بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے اور لامحدود شکر ہے کہ جس نے ہمیں جیتے جی اپنی اس فانی زندگی میں پھر سے ماہ رمضان المبارک کی یہ بہاریں نصیب کی۔ میں اپنے دل کی عطا گرائیوں سے ماہ سیام و ماہ قیام یعنی ماہ رمضان اور ماہ قرآن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا عظیم موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے یہ ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک پا لے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، کیسا مومن اور کیسا امتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی دولت سے اللہ کریم نے نوازا، جس کے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کو بھی آباد کرو اور قرآن سے اپنے گھروں کو بھی آباد کرو۔ تو دلوں اور گھروں کو آباد کرنے کا اس سے بہترین موقع زندگی میں نہیں جو ماہ رمضان المبارک میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے امت کو یوں ترغیب دیتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کا ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے ماہ رجب سے آپ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مولا کریم یہ تو نے رجب کا چاند دکھایا ہے، رجب میں بھی ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور آگے شعبان میں بھی ہمارے لیے برکتیں نازل فرمانا۔ اب آپ حسرت ہے کہ ہمیں رمضان تک زندگی دے تاکہ رمضان زندگی میں ہم پا لیں، رمضان ہمیں پھر سے زندگی میں نصیب فرما دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے استقبال کیا ہے حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا۔ آج ہم نے الحمدللہ پہلی تراویح 1.25 سپارہ جو ہم نے تلاوت کیا، یہ انشاءاللہ 20 تراویح تک ہم 1.25 سپارہ ہی رکھیں گے اور منزل کی ترتیب یہی رہے گی کہ آخر میں 6 رکوع ہم رخلیہ کریں گے 12 رکعت کے لیے اور باقی تقریباً 1 پارہ ہم 8 رکعت میں تلاوت کر لیا کریں گے۔ اور اس سے آپ لوگوں کو بھی آسانی ہے اور مجھے بھی آسانی ہے، مجھے آسانی ہو نہ ہو آپ کی آسانی ہے کہ پہلی 8 رکعتیں آپ ذرا جم کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر 12 رکعتیں پھر تیزی سے چلتی چلی جاتی ہیں، اس میں آدھا آدھا رکوع ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے قرآن مجید کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا اور قرآن سے پیار کرنے کا شوق۔ قرآن حکیم اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر فرماتا ہے اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو تو جس نبی اور ولی کا واقعہ پڑھتے جا رہے ہو یوں تصور کرو کہ میں ان کی مجلس سے ہوتا جا رہا ہوں، میں ان کی زیارتیں کرتا جا رہا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، نعرہ تکبیر، قرآن حکیم، نعرہ رسالت، قرآن حکیم ان کی صحبتوں میں لے جاتا ہے۔ چوں تو در قرآن حق بگریختی، چوں تو در قرآن حق بگریختی، بارمان انبیاء آمیختی۔ جب تو قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق دوڑ پڑے تو یہ قرآن تجھے روح انبیاء سے ملا دیتا ہے۔
انبیاء کی روحوں سے ملاقات کرا دیتا ہے یہ قرآن۔ ہے کائنات میں کوئی ایسی کتاب جو سج دج کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو، اس اہتمام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو؟ دکھائیں کوئی قرآن حکیم جیسی کوئی کتاب کائنات میں۔ یہ رب کریم کا کلام ہے، وہ سب سے افضل، اس کا قرآن سب سے افضل۔ آج ہم نے ابتدا کی ہے سورہ فاتحہ شریف سے، جو ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ آگے سورہ بقرہ ہے جس کے 21 رکوع ہم نے تلاوت کیے، اور آیات بینات کی تعداد 176، 176 یہ ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اور رکوع جو ہیں وہ 21 سے 21۔ اب یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی جہاں سے کی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے رب کریم نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگ جاؤں تو 70 اونٹ چاہیے ان کتابوں کو لادنے کے لیے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ پھر فرماتے ہیں پوری فاتحہ نہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے عالمین ہیں، کتنے عالم ہیں، آج تک سائنس اس انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے ستارے ہیں، اور کیا کیا کائناتیں ہیں، اور پھر ان کے اندر کیا کچھ ہے۔ فرماتے ہیں میں صرف الحمدللہ رب العالمین آیت کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں کو لاد دوں۔ پھر فرماتے ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ لکھنے پہ آ جاؤں تو 70 اونٹ اس کے لیے چاہیے لادنے کے لیے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو صحائف اترے 100، اور پہلے 3 کتابیں اتری، تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، ان ساری کتابوں کا پھر قرآن حکیم کا، سارے قرآن حکیم کا خلاصہ صرف سورہ فاتحہ میں ہے، صرف سورہ فاتحہ میں ہے۔ اتنی عظیم سورت کہ ہر رکعت میں یہ تلاوت کی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے، اور 7 مثانی یہ وہ آیتیں جو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ یعنی ان کی فضیلت دیکھو کہ پورے قرآن حکیم سے الگ پھر اس کا ایک الگ مقام اور رتبہ اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اب سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی پہلی آیہ مبارکہ الف لام میم، جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ وہ کوڈ ورڈ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان وہ راز ہے جسے آج تک کوئی نہ جان سکا سوا رب اور رسول کے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمتوں والی اتنی عظیم کتاب ہے۔ پہلے صفحے پہ پہلے ہی جملے میں رب کریم نے شک و شبہ کی جڑ کو ہی کاٹ دیا۔ اس کتاب میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں ذرا گنجائش نہیں ہے کوئی شک و شبہ کی، کوئی اپنا عقل اس میں دخل دینے کی، کوئی اٹکل لگانے کی اس کے اندر قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کریم کا وہ کلام ہے جس کے اندر شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین ہیں کون؟
وہ جو بن دیکھے رب کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، وہ جو بن دیکھے جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، جو بن دیکھے حضرت محمد مصطفیٰ کے ہر فرمان کو حق مانتے ہیں، وہ ہیں مومن لوگ۔ اور وہ مومن لوگ بن دیکھے سارے غیوبات کو مانتے ہیں۔ نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ روح دیکھی، نہ ملک الموت دیکھا، نہ جبریل دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، نہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انظاری آنکھوں سے دیکھا، لیکن مان گئے، سب کچھ مان گئے۔ پھر نماز کو اپنے آداب کے ساتھ قائم و دائم رکھتے ہیں۔ رب کریم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ وہ مومن لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اے پیارے جو کچھ آپ پر اترا اور جو کچھ آپ سے پہلوں پر اترا، جو اترا قرآن حکیم اس کو بھی مانتے ہیں، جو پہلے اترا ان ساری کتابوں اور صحائف کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کے بعد یوں کہ نبوت ہی نہیں، نبوت آپ پہ ختم ہو گئی، اگر بعد میں کوئی احتمال کسی وجہ سے بھی کسی نبی کا ہوتا تو یہاں پہلے صفحے پہ یہ بھی ہوتا جو کچھ آپ سے پہلے اترا ان پر بھی ان کا ایمان ہے، جو آپ پر اترا ان پر بھی، جو آپ سے پہلے اترا ان پر بھی، جو بعد میں اترے گا ان پر بھی ان کا ایمان ہوگا۔ یہ پہلی آیت ہی جڑ کاٹ دیتی ہے جو بھی جھوٹا نبی دنیا میں آیا، چاہے مسلمہ کذاب ہو یا کوئی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب کوئی ہے اس پہلے صفحے کا اس کا کوئی جواب؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بات تو یہاں ختم ہوگی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے مومن، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ 4 آیتوں میں مومنوں کی ساری علامتیں بیان کر دیں، اور آگے 2 آیتوں میں کافروں کی عادتیں بیان کر دیں۔ بھئی کافر لوگ جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے کفر پر ہی ڈٹے رہنا ہے، پیارے پھر ان کے لیے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی ہے۔ دل حق سمجھتے نہیں، کان حق کو سننے سے آ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں پہ بھی ہم نے پردے کر دیے ایسے کہ یہ حق دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب عظیم ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ مومن کی چند علامتیں، سیدھا سیدھا سادہ سادہ مومن ہوتا ہے، ان کو 4 آیتوں میں بیان کر دیا۔ 5ویں آیت جو اوپر ہے وہ لگا لو، حروف مقطعات کی ہے۔ اس کے بعد آگے اس 5ویں آیت کے اندر ان کی جزا مومنوں کی آگئی کہ یہ ہدایت پر قائم ہے اپنے رب کی طرف سے اور یہ کامیاب و کامران ہے۔ آگے کافروں کی 2 باتیں، وہ 2 آیتوں میں ان کا سارا تذکرہ کر دیا۔ کافر بھی کھلا کھلا کافر ہوتا ہے، مومن بھی کھلا کھلا مومن ہوتا ہے۔ جھگڑا اور مصیبت ساری منافقین میں ہے، ان کے لیے پورا رکوع 13 کی 13 آیتیں آگے منافقین کے لیے اتار دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ایمان لائے۔ پیارے ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، رب پہ ایمان لاتے ہیں، قیامت پہ ایمان لاتے ہیں، اور جن کے صدقے یہ سارا کچھ ہے، جن کی وجہ سے ہم نے رب کو رب مانا، قیامت کو مانا، جب میرے محبوب پہ ان کا ایمان نہیں ہے تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں رب کو اور ایمانداروں کو، در حقیقت یہ میرے محبوب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔
میرے محبوب کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں جی ہم بھی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہی فسادی ہیں پیارے، یہی منافقین فسادی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لے آؤ نا، جیسا صدیق اکبر کا ایمان ہے، ایمان لاؤ نا عمر فاروق جیسا، ایمان لاؤ نا عثمان و علی حیدر قرار جیسا، تو نعوذ باللہ یہ ظالم کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ اب لفظ چونکہ قرآن حکیم کے ہیں، کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو یہ منافق یہ لفظ کہہ رہے ہیں۔ رب کریم فرماتی الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار سنو میرے محبوب کے جو در کے گدا ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، یہ ظالم بے وقوف ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں، بے وقوف تو یہ ہے۔ مومنوں سے ملتے ہیں تو بڑی چاپلوسی مداحنت کرتے جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جی آپ کی، کیا بات ہے آپ کی۔ اور جب ظالم آپس میں علیحدہ اکٹھے ہوتے کہتے دیکھا ہم کیسا بے وقوف ان کو مناتے ہیں۔ اپنے شیطانوں کے پاس جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رب کریم اپنی شان کے لائق فرماتا ہے میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، ان کو ایسا گمراہی میں کھینچ کے لے جا رہا ہوں، ان کو ہدایت کی بجائے ان کو پتہ نہیں کہ نفع دست کا سودا کیا ہے، یہ گمراہی خرید رہے ہیں۔ یہ زبان سے گونگے ہیں، کیسے؟ یعنی حق بول نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں، حق سن نہیں سکتے، یہ آنکھوں سے اندھے ہیں، حق دیکھ نہیں سکتے۔ آگے پھر اللہ کریم اگلے رکوع میں اپنی عبادت کے لیے پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے پوری نسل انسانیت رب کریم کی عبادت کرو، وہ رب کریم جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، عبادت کرو تاکہ پرہیزگار بنو۔ وہ جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، زمین سے تمہارے رزق اگائے، اس نے اس اللہ کریم کے مقابلے میں مد مقابل کو تم اوروں کو معبود بنا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ بلاؤ ان سارے معبودوں کو، اس میرے قرآن جیسا ایک قرآن لا کے دکھا دیں، یہ سچے ہو جائیں گے۔ جھگڑے والی لڑائی والی بات ہرگز قرآن نے نہیں، یہ نہ کرتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے تم سچے ہو جاؤ گے اگر اس قرآن جیسا ایک قرآن دکھا دو، بس اتنی بات ہے، ایسا قرآن لے آؤ۔ پیارے یہ نہ لا سکتے ہیں، یہ لا بھی نہیں سکے اور لا سکیں گے بھی کبھی بھی نہیں، اس قرآن جیسا قرآن کبھی بھی نہیں لا سکیں گے۔ ان کے لیے پھر ہم نے جہنم تیار کیا ہے۔ پھر آگے بشارت ہے مومنوں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں اور بہاروں میں رہیں گے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں میں جب بات سمجھانا چاہتا ہوں، مقصد ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کے، وہاں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ مثال مچھر کی دے رہا ہوں یا مچھر سے بھی کم کسی چیز کی مثال۔ مقصد تو مثال دینے سے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے بات کی۔ تو کافر کہے اٹھتے جی اس سے جی رب کا کیا مراد ہے، یہ اتنا بڑا عظیم رب ہو کہ مچھر اور مکھیوں کی مثالیں دے رہا ہے۔ لیکن ایماندار کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے جو بھی ہے وہ حق ہے۔ خیر اسی طرح چلتے آگے بات جہاں میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں وہ علم کی بات۔ علم سب سے پہلا تذکرہ قرآن حکیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو شروع ہوا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا۔ آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا میں اپنا خلیفہ زمین میں پیدا فرمانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا جی وہ ایسا جو فساد کرے گا، کون ریزیاں کرے گا، باقی تیری تسبیح و تحلیل تقدیس وہ ہم بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے ہو۔
بس یہاں آ کر کے اللہ کریم نے انسان کو فرشتوں سے بھی ممتاز کرنے کے لیے، فرشتوں سے بھی انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے اللہ کریم نے سارے علوم حضور سیدنا آدم علیہ السلام کو وہب میں ہبہ کر دیے۔ یہ نہیں کہ پہلے پڑھائے سارے علم، کوئی انہوں نے 10 سال 20 سال لگائے، نہیں، اللہ کریم نے یک بار بھی سارے علوم سے سینہ ہی کھول دیا۔ فرشتوں بتاؤ تم میں نے چیزوں کے نام، اس کا نام کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس چیز کا مقصد کیا ہے۔ فرشتے عاجز آگے عرض کرتے مولا کریم ہمیں تو جتنا تم نے علم دیا بس اس سے آگے خبر کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا میرے آدم ذرا ان کو ان چیزوں کے نام پڑھ پڑھ کے سناتے جائیں، ان کی تاثیرات ان کو بتائیں، ان کے مقاصد ان کو بتائیں، یہ میں نے پیدا چیز کس لیے کی ہے۔ آدم علیہ السلام جب بتاتے چلے گئے، فرشتے عاجز ہو گئے، سر جھکا لیا۔ رب کریم نے فرمایا اب میرے اس آدم کی طرف سارے کے سارے فرشتوں تعظیم کے لیے سجدہ اس کو کرو۔ سب نے سجدہ کر دیا، ایک اکڑ گیا جسے شیطان کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج پڑھا لکھا طبقہ، کبھی قرآن حکیم میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم تو فرشتوں کو تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ سجدہ کیا ہے، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان نے نہیں کیا۔ بھئی شیطان تو تھا جن، وہ تو پیدا ہوا تھا آگ سے، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، حکم تھا فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اس بیچارے کو ویسے ہی شیطان بنا دیا، یہ کیوں؟ تو یہ ہے کہ قرآن حکیم سارا پڑھا جائے تو پھر ہی ہے کہ ساری چیزیں سامنے ہو حالات، تو پھر ہی آدمی سے ہی بات کر سکتا ہے۔ سورہ الصافات یہ 7 جگہ ذکر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن حکیم میں، سورہ حجر میں 14ویں پارے میں، اور سورہ صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ سورہ یاسین سے آگے 23ویں پارے میں، اس سے آگے سورت ہے نصف جا کے شروع ہوتی صاد والقرآن ذی ذکر، اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جب میں نے امر کیا تھا کہ سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے دونوں قدرت کے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ آدم کو کون سے نہیں بنایا، ایسے یکدم آدم کو نہیں کھڑا کر دیا، پہلے مٹی منگوائی گئی ہے، پانی میں اس کو گوندھا گیا ہے، پھر بنایا گیا، پھر خشک کیا گیا، پھر روح پھونکی گئی، کئی دن اور 40 دن ایک مرحلے سے دوسرا تیسرا چوتھا مرحلے میں جا کے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ سجدے کا حکم تو صرف فرشتوں کو تھا، جن کو تو تھا ہی نہیں، شیطان کو تو تھا ہی نہیں، وہ جنوں سے تھا، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا قصور کیا ہے؟ تو حکم وہ تو فرشتہ تھا نہیں، ہاں اس میں وزن تو ہے لیکن مطالعہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے لفظوں میں ہی، آیتوں میں ہی اس کی کوئی تفسیر بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں کہہ دیتا نا مولا کریم مجھے پہلے مغالطہ لگ گیا تھا، میں سمجھا بھی یہ صرف فرشتوں کو حکم ہے، میں چونکہ جن تھا، جنوں سے تھا، مجھے تو جو حکم نہیں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب تو حکم ہو گیا ہے نا، یا ابلیس، اے ابلیس ما منعکا مالا کا دوسری جگہ آتا ہے تجھے ہے کیا ہو گیا تجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
آگے سے کہہ دیتا مولا کریم مجھے مغالطہ لگ گیا، میں بھی سجدہ کر دیتا ہوں، نہیں بلکہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کو اوپر پھینکے نیچے گرتی ہے، آگ کو نیچے جلائیں اوپر کو اٹھتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تب رب کریم نے فرمایا علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، ظالم تجھے قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ بھئی اب تو مغالطہ نہیں نہ رہا۔ بس یہ واقعہ آتا ہے، پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا، پورا سپارہ چلتا۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا لقب ہے۔ یہ نہیں کہ آج جتنے یہودی ہیں یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جیسے ہم ہیں، ہم کہیں گے ہم سارے ہی آل رسول ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی اولاد ہیں، نہیں، ہم سید، جو سید ہے پہ اور سید وہ سید ہے، ہر کلمہ وہ سید نہیں ہے اس معنی میں، ہر کلمہ وہ سید نہیں ہے اس خاص آل اہل بیت رسول کے معنی میں۔ تو اسی طرح سارے یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں۔ یہ بعد میں کوئی عیسائی بن گیا، عیسائیوں سے کوئی یہودی بنا، کو کہیں سے، کو کہیں سے، کو کہیں سے، آج جو جتنے یہودی ہیں یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ تو اصل میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی اولاد، پھر آگے وہ 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے سلسلہ چلا یوسف علیہ السلام، اور اوپر آپ کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو جد الانبیاء ہیں۔ اب یہ بالکل اب شروع سے آج ہی آپ اس چیز کو یاد کر لیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان سے اوپر مشہور انبیاء، ترتیب زمانی کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں، ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں۔ اور آج بھی یہ ڈیڈ سی جو ہے جسے بحر المیت کہتے ہیں، بحر لوط بھی کہتے ہیں، جس کا آج بھی رقبہ جو ہے تقریباً 82 کلومیٹر ہے، اور اس کے نیچے اب بھی آثار ہیں اس لوطی قوم کے، ان کی اس بد عملی کی وجہ سے وہ جو غرق کیے گئے، بلکہ پورا طبقہ اٹھا کر کے زمین کا اوپر سے الٹا کر کے پٹک دیا گیا تھا، اور پانی تک نیچے گئے، پانی اوپر چڑھ گیا۔ وہ ڈیڈ سی آج بھی عبرت کا نشان ہے، جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی، آج بھی کوئی اس میں مد و جزر نہیں، کہ جس طرح سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، اس میں کوئی لہریں نہیں، وہ ڈیڈ ہی۔ خیر، باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام مشہور ہوئے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اوپر حضرت صالح علیہ السلام، اوپر ہود علیہ السلام، اور اس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اوپر شیس علیہ السلام ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بس مشہور انبیاء کرام صرف یہی ہیں جو مشہور ہے، باقی سارے کے سارے نبی وہ اولاد حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے پھر آگے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ جڑواں بھائی تھے، ایک ایس بہادر جو سلطنت جن کی طرف چلی، وہ اور حضرت یعقوب، ان میں حضرت ایس بڑے تھے، یعقوب عقب سے لفظ بنا ہے، بعد میں پیچھے، پہلے حضرت ایس پیدا ہوئے پھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں، 10 بیٹے اور خواتین سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے، ان میں سے ایک کا نام لائقہ ہے، آج بھی ان کا مزار مقدس الخلیل میں موجود ہے۔
ایک رحیلہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کا بیت اللحم کے قریب ان کا مزار مقدس ہے، آپس میں تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ کریم نے مجھے یہ شرف بخشا کہ مجھے 1 مہینہ آج تقریباً ہو رہا ہے، شب معراج مسجد اقصیٰ میں میرے رب نے مجھے عطا کی، اور میں اس تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جتنا مجھے معلوم ہو سکا۔ اور یہ زیارتیں حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مزار مقدس تہ خانے میں ہے، اوپر مسجد ہے، اور اس میں آپ کا تعویذ مبارک مزار مقدس کا آدمی کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھائے تو اتنا اونچا تعویذ ہے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار مقدس ہے، حضرت مائی سارہ پاک کا جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ حضرت مائی رفقہ پاک، ان کا مزار مقدس بھی مسجد کے اندر دونوں کے مزار ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت مائی سارہ، حضرت اسحاق اور حضرت رفقہ رضوان اللہ علیہ السلام، ان کے مزارات جو ہیں یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہیں، قبضے میں ہیں، اور اس کے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لائقہ ان کی اہلیہ محترمہ اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان پہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آج بھی مسلمان ادھر نہیں جا سکتے، صرف سال کے اندر 10 دن ہیں جن میں وہ مزارات نیچے تہ خانے کھولے جاتے ہیں، یہودی بھی ادھر آ سکتے ہیں، مسلمان ادھر جا سکتے ہیں، صرف 10 دن ہیں جن کے اندر وہ زیارات کراتے ہیں۔ جیسے 4 جمعے ہیں رمضان المبارک کے، معراج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آ جاتا ہے عید اور بقرعید کے دن میں، اور پھر آ جاتا ہے میلاد مصطفیٰ اور عاشورے کا دن۔ یہ دن ہیں جن کے اندر آدمی ان کی زیارت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تذکرے انشاءاللہ العزیز ہم شروع رکھیں گے، اور یہ آج بات جہاں ختم کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ علم اور علم۔ حضور سیدنا آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا تذکرہ قرآن مجید میں جو شروع ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کیا گیا ہے یہ اس علم الہی کی وجہ سے سجدہ کیا گیا۔ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے آخر میں 30ویں پارے میں سب سے پہلی وحی جو اتری ہے وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی پیارے پڑھیے۔ اس امت کی ابتدا بھی پڑھنا ہے، انتہا بھی پڑھنا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لے کے پنگوڑے سے لے کے قبر کے اترنے تک علم حاصل کرو۔ کبھی کوئی آدمی اپنے آپ کو نہ عالم سمجھے، نہ ڈاکٹر سمجھے، نہ علامہ، نہ مولانا، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم رکھو۔ طالب علم رہو گے علم کا نور نصیب ہوگا، بشرطے کہ سب سے بڑی بات، علم بہتوں کے پاس ہے لیکن علم کے لیے ادب ضروری ہے، علم کے لیے عمل ضروری ہے۔ علم کے لیے عمل، ادب اور عفت یعنی پاک دامنی، یہ 3 چیزیں علم کے ساتھ لگ جائیں، علم بے شک اتنا سا بھی کیوں نہ ہو وہ علم نافع بنتا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بھی انسان اس سے نفع لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے نفع اٹھاتی ہے، ورنہ وہ علم آدمی کو کچھ نہیں دیتا۔ تقریریں، تبلیغیں، سب کچھ کرتے چلے جاؤ، نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ ادب نہیں ہے۔ اس میں آخری عقائد جو حضرت عبد الرحمن، بڑی توجہ سے یہ آخری بات، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند جن کا نام ہے محمد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آگے بیٹے کا نام ہے قاسم، آگے ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔
یعنی عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو حضرت عبد الرحمن ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام مالک کے۔ امام مالک کے پاس فرماتے ہیں میں 20 سال رہا ہوں، میں نے علم صرف 2 سال میں پڑھا، 18 سال میں نے ادب سے پڑھا۔ آج ہمارے ہاں ادب لفظی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، علم کے ساتھ تو علم نافع کیا بنے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علم کے بارے دعا کا حکم دیتے ہیں خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، مولا کریم تو اسے علم نافع کا سوال ہے۔ ہم بھی اللہ کریم سے دعا مانگے، مولا کریم ہم سب کو علم کے نور سے معمور فرما، علم نافع عطا فرما، ادب والا علم ہو، عمل والا علم ہو، محبت والا علم ہو، حیا والا علم ہو، تو وہ علم نور پیدا کرتا ہے، ورنہ اس علم سے یہ ساری شرارتیں پیدا ہوتی ہیں، علمی لوگوں کی تباہیاں کر رہا ہے۔ آج معلومات کی کمی نہیں ہے، ہر آدمی کی جیب میں سارا جہان ہے آئی فون کی صورت میں، معلومات میں کمی نہیں، علم نافع ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی علم پڑھتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنتا جا رہا ہے، لیکن علم دین سے کوڑا ہے۔ اپنے والد کی فاتحہ پڑھنے کے لیے اسے کل شریف بھی نہ آئے تو تیری جائیں ہو کہاں میں اب کہوں، وہ ساری ڈاکٹریٹ جتنی ہے کس کام کی جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کر سکے۔ لہذا پہلے دین حاصل کرو اور علم نافع رب سے مانگو، علم نافع تیرے لیے آگے سارے دروازے کھول دے گا۔ علم نافع نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا دنیا سے۔ عرض کی یا رسول اللہ علم کس طرح اٹھے گا؟ آپ نے فرمایا صاحبان علم دنیا سے چلے جائیں گے، جہالت چھا جائے گی، جہالت چھا جائے گی، پھر جاہلوں سے، جاہل سرداروں سے۔ اب دنیا کہاں جائے؟ مسئلے تو ہر ایک کو درپیش ہوں گے، وہ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ فتوے دیں گے، خود بھی جاہل ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت سے بچائے ہمیں، علم دین حاصل کیا جائے، علم دین حاصل کیا جائے۔ اور آج ہم چونکہ 17 تاریخ یہ گزر رہی ہے اور 17 جون ایک ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے جس کی نظر گوشہ درود میں بیٹھے ہوئے مومنوں پر گولیاں چلائی گئی۔ اس سے بڑا ظلم کیا اس دور میں ہو سکتا ہے؟ ہم طالبان کا کوئی رونا روتا ہے، کوئی القاعدہ کا روتا ہے، کوئی داعش کا رو رہا ہے، عقیدے تباہ ہو رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مسجدیں نمازیوں سے بری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، مسجدیں بڑی بڑی عالی شان ہوں گی، منبر بڑے بڑے اونچے بنائے جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ لوگ مسجدوں کی طرف آئیں گے، لیکن ان کی عورتوں کی حالت یہ ہوگی جیسے ننگی پھر رہی ہیں، یہ عریانی و فحاشی کا عالم ہوگا۔ یہ سارا کچھ میرے سامنے آج میں لے کے ساتھ میرے اپنے بستے میں ایسی چیزیں رکھتا ہوں، میں خالی زبانی ایسے بات نہیں کر دیتا ہوں، وہ تو آپ میرے خیال میں سن نہ سکے۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو کچھ بیان فرما دیا ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ پڑھے تو ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، ٹکے ٹکے کے پیچھے ایمان کا سودا کر دے گا، ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی، دنیا کی قدر و قیمت ہوگی۔ علم دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، دین کو خیر بات دنیا کہہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے ہیں چند دن پوری توجہ اور سج دج کے ساتھ، بھائی ہر رات ایک نئے بلبلے کے ساتھ آپ آئیں۔ بے شک میں بوڑھا ہوں اور بوڑھا ہو گیا ہوں، 70 سال کو عمر آ پہنچی ہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اب میری ڈیوٹی جو لگی ہے تو میں چاہتا ہوں ہم ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھائیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آپ کے انتظام قبول فرمائے، اہتمام قبول فرمائے. یہ نیا سیٹ آپ نے لیا، اس سے پڑھنے والے کو بھی ذرا آسانی ہو جاتی ہے، سننے والے بھی اچھی طرح سن لیتے ہیں. پھر یہ اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور وہ جو نہت تھے دہشت گردی کا شکار ہوئے، ریاستی دہشت گردی کا، آج ان کا یوم شہداء ہے، آج منایا جا رہا ہے. ایک بار فاتحہ پڑھ دیں، 3 بار اخلاص، تاکہ ہم سب کے لیے ایصال ثواب کریں. حاضرین کے